بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راجہ انیس. اس وقت ملک میں گرمی بڑی شدت سے جاری ہے. درجہ حرارت بہت بڑھ رہا ہے. نارملی ان ڈیز میں ٹمپریچر بڑھتا ہے, کچھ عرصے بعد وہ ٹمپریچر یقیناً کم ہو جاتا ہے. ایک نیچرل فینومینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سیاسی درجہ حرارت ہے جو بہت تیزی سے بڑھ چکا ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں سے ایک وجہ وہ ہے جو ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سلسلہ آیا. ایک گورنمنٹ ختم ہوئی, ایک گورنمنٹ آ گئی, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی درجہ حرارت بجائے کم ہونے کے بہت بڑھ گیا, اور اس حد تک بڑھ گیا کہ ہمارے محترم سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ بھی استعمال کریں, اور بہت کچھ ہو رہا ہے جو آپ سب جانتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ضرور اختلاف کریں, میں آپ سے, آپ مجھ سے اختلاف کریں, کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس میں ایک شائستگی ہونی چاہیے. کسی کی فیملی کے بارے میں, کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں ہر شخص کو احتیاط کرنی چاہیے, چاہے وہ کسی پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں. کہنے کا میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں, اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت ہے یہ کب کم ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ, اس صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن اس کا نقصان ایک عام آدمی کو ہو رہا ہے. ایک عام آدمی جو یہ محسوس کر رہا تھا کہ شاید حکومت چینج ہونے کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے گی, مہنگائی میں کمی ہو جائے گی. عام آدمی کو تو یہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اس کے ضرورت کی چیزیں, آٹا دال چینی, جو ڈیلی یوزز کی چیزیں ہیں, اس میں کچھ اس کو ریلیکسیشن ملے گا. ایون میڈیسن پرائزز بہت بڑھ چکے ہیں, اس میں کوئی کمی آئے گی. لیکن کسی کا بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں آنے والی. گورنمنٹ نے ابھی تک ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی ہے, بلکہ ان کے اپنے معاملات جو چل رہے ہیں. ہم اس کے اوپر بات کریں گے, پلس بات کریں گے ہیلتھ کے حوالے سے بھی کہ ایک ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا شعبہ ہے انفرٹیلیٹی کا. بہت سارے لوگ جن جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان کو کسی وجہ سے صاحب اولاد نہیں ہو پاتے, اور اس کے میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں. ہم اس کے اوپر بات کریں. اس کے ہمارے درمیان ہیلتھ ایکسپرٹ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, میں ان کا تعارف کراؤں اور پھر ہم ان تمام باتوں کو گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں, میرے ساتھ موجود ہیں سید عامر سجاد, جو ڈائریکٹر ہیں آسٹریلین کنسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے, ایک بزنس مین بھی ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب میں نے پولیٹکس کی بات کی تو ایک نوجوان پولیٹیشین ہمارے درمیان موجود ہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں, ینگ ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, بیرسٹر ہیں, بارٹن لا ہیں, بیرسٹر حلار منظور وسان. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. عامر سجاد صاحب, میں آپ سے پہلے پروگرام کا آغاز کروں. پہلے ہم تھوڑی سی بزنس کی باتیں کر لیتے ہیں. آپ کا تعلق بزنس سے بھی ہے. اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ڈالر پرائزز, فیول پرائزز, الیکٹرک کرائسس تو تھا ہی, گیس کرائسس بھی تھا, امپورٹ ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا ملک میں, ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے, ریزروز کم ہو رہے ہیں. کیا کتنا پریشان ہے سر ایک بزنس مین؟ عام آدمی تو ہے ہی, ایک بزنس مین بھی اتنا ہی پریشان ہے. جی, بزنس مین بہت زیادہ پریشان ہے, کیونکہ مارکیٹ کے اندر جب انسرٹینٹی ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے جو انویسٹمنٹس ہے اسے بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی نئے پروجیکٹ کی طرف لوگ نہیں جاتے. اب کیا ہے کہ ڈالر جیسے ہم نے دیکھا کہ ڈالر نے ایک دم سے جمپ کیا, تو 190 سے ڈالر جمپ کر کے ایک دم سے پہنچ گیا 194. اور اگر ایک دن میں ڈالر 3 روپے 4 روپے اوپر جائے گا تو مارکیٹ کا تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مارکیٹ کہاں جا رہی ہے, کیونکہ بہت ایک عجیب سینیریو مارکیٹ میں جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ ہمارا جو امپورٹ ہے, ہماری جو امپورٹرز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈالر میں جو لوگ بھی امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں, ان کے لیے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. اور جو آپ کی ایکسپورٹ ہے, ایکسپورٹ کے اندر بھی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے تو بہتری ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو ڈالر میں اس کا ریٹرن آنا ہے. ہمارا اگر امپورٹ ورسز ایکسپورٹ دیکھیں تو اس کے اندر بھی زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کے اندر میں نے جو بزنس کے اندر اپنے پورے کیریئر میں جو ایک چیز دیکھی اور جو نوٹ کی, ہم ایک جو چیز ہے پاکستان کے اندر R&D, ہم ریسرچ کے اوپر کبھی بھی کام نہیں کرتے. ہمارا جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے ایز اے پاکستانی کہ ہم نے چیز امپورٹ کرنی ہے اور اس کو پاکستان میں کس طریقے سے بنانا ہے. دیکھیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے فارنرز ہیں یا باہر کے جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز بناتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک ٹیکنالوجی کریٹ کرتے ہیں, اس پہ ریسرچ کرتے ہیں, اس کو پیٹنٹ کراتے ہیں اور وہ ساری دنیا میں اس کے ڈسٹریبیوٹرز رکھتے ہیں اور ان کو جو ہے ڈسٹریبیوشن شپ دے دی جاتی ہے اور ان کو ان کے ٹارگیٹس پورے کرنے پڑتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے جو باقی کے جو ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں پاکستان کے اندر, ان کو بھی بہت پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ ان کے اوپر ایک تلوار لٹکتی ہے. ان کی طرف سے جو کمپنیز فورن اس میں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی, کسی بھی قسم کی چیز امپورٹ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ زیادہ کریں,
مطلب ہے کہ سیل زیادہ کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ ڈسٹریبیوٹر چینج کر دیں گے. تو پاکستان میں میرے خیال میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے، اور ہمیں مائنڈ سیٹ یہ کرنا چاہیے کہ یہاں جو چیز ہم پروڈیوس کریں اس کی ہم باہر کیوں نہ ڈسٹریبیوشن دیں اور اس کی کوالٹی بہت اچھی بنائیں. جو وہ کام کر رہے ہیں وہ ہم کیوں نہ کریں. سر یہ اس پہ تو کام ہی نہیں ہوتا نا، ہم تو بس یہ سوچتے ہیں جو چیز شارٹ ہے اس کو امپورٹ کر لو. پاکستان کا یہ جو دیکھیں یہ والا جو مسئلہ ہے نا پاکستان کا، کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور مختلف جگہ جانا پڑتا ہے ریلیف کے لیے، پیکیجز کے لیے. یہ آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک چوہے بلی کا کھیل ہے جو چلتا ہی رہے گا اور پاکستان مقروض ہوتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ہمیں جو ہے ایک پلان کی ضرورت ہے، اور پلان یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود کفیل بنائیں ہر جگہ، ہر شعبے کے اندر، اور ٹیکنالوجی لے کے آئیں، یہاں ٹیکنالوجی کے اوپر کام کریں، اس کو بھی پیٹنٹ کرائیں اور باہر کے ملکوں کو دینا شروع کریں اور اس کی کوالٹی انہانس کریں. پاکستان میں یہ بھی بہت پرابلم ہے کہ لوگ یہاں سے ٹیکسٹائل جن کی ملز تھیں، جب یہ پرابلم آئے تو لوگ بنگلہ دیش چلے گئے. آپ کے سامنے آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے عامر بھائی، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. بیرسٹر ہلال حسن صاحب، آپ کا تعلق ایک پولیٹیکل، اس وقت جو پولیٹیکل سیناریو چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے، عوام یہ سمجھ رہی تھی کہ جب یہ سیناریو چینج ہوئے گا تو بڑی خوشحالی آ جائے گی. یقیناً ابھی 1.5-2 مہینے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے چلے آنے سے. ہر چیز مہنگائی، پیٹرول کو آپ دیکھیں، ڈالر دیکھیں، ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہوتی چلی آ رہی. دیکھیں پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان سے کافی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی. جب وہ 2018 میں آئے تھے تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ان کے پاس کوئی جادو کی چھری ہے، کیونکہ ایسے ان کے پاس فائنانس منسٹر تھے جو کہتے تھے کہ یہاں پہ ریمیٹنسز آئیں گے، فورن ایکسچینج ریٹ ہمارا امپروو ہوگا. اور جس طریقے سے انہوں نے چینج کیے اپنے فائنانس منسٹر، جس طریقے سے ان کا کانفیڈنس ہے اکانومی پہ، یہ اس کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم کتنا، ہماری ویلیو ڈیپریشیٹ ہو رہی تھی، ڈی ویلیو ہو رہی تھی ڈالر کے مقابلے میں. اب پتہ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جیسے ہی عمران خان کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے تھی تو ایک سیٹ اپ نیا کریٹ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں متحدہ اپوزیشن جو پہلے تھی. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایک ساتھ ہو کے ان کو ٹف ٹائم دیں، کیونکہ جب عوام کی بات ہوتی ہے، ڈیلیورنس کی بات ہوتی ہے، وہ نہیں کر پاتے تو ایسے حالات میں ایسے اقدام لینے پڑتے ہیں. جب ہم نے ان کو کہا کہ اب آپ میجورٹی لاس کر چکے ہیں تھرو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن، تو وہ اترنے والے نہیں تھے، وہ اپنی کرسی کو سنبھالے رکھے ہوئے تھے. پھر جب نکلے گئے، اب یقین مانیں کہ ایسی پاکستان ہسٹری میں کبھی ہوا ہے کہ کورٹ عدالت 12 بجے کھلے یا نیشنل اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ 12 بجے تک چلے. یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ کیونکہ اگر ایک کانسٹیٹیوشنل پرائم منسٹر اگر ایسے اقدامات لے گا، لوگوں کو انارکی ان میں پھیلائے گا، تو مجبوراً بیچ میں انسٹیٹیوشنز کو آنا پڑتا ہے ایسے اقدام لینے کے لیے. رہا آپ کا سوال، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اکانومی کا یہاں پہ بہت مسائل ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے بھائی نے بات کی ڈالر 194 پہ ہے. ان امپلائمنٹ، خان صاحب نے دعوے کیے تھے کہ میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز لے کے آؤں گا. میں ان سے ہمیشہ یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پی کے میں رہے 9 سال سے، آپ نے کوئی ایک وہاں پہ کوئی یونیورسٹی بنائی ہے، کوئی ٹیکنیکل ریسورس سینٹر بنایا ہے جس سے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز آئیں؟ آپ جب بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسپیشلائزیشن نہیں ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر جو آئٹمس ہیں وہ بھی امپورٹ کرتے ہیں، تو اکانومی تو ہماری شیٹرڈ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نئی حکومت ہے، جو یونٹی گورنمنٹ جو فارم ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈیل چل رہی تھی عمران خان کی، جو ان کے جانے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، پر ہم اس کو ریڈیوس کریں گے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا عرض میں کہ دیکھیں ٹائم تو لگتا ہے. ہلال حسن صاحب، میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بیرسٹر ہلال حسن صاحب سے. اس وقت ہمارے درمیان ایک اور مہمان موجود ہیں، وہ بھی بیرسٹر ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں، ویل اسپوکن ہیں، بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں. بیرسٹر علی طاہر سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تو علی طاہر، میں آپ سے ایک لیگل کویشچنس کرنا چاہوں گا. آپ ایک پولیٹیکل انالیسس بھی بڑے زبردست ہیں ماشاء اللہ، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. تو پہلے ذرا لیگل اسپیکٹ کور کرتے ہیں. جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی والے جو ان کے خلاف جو 63A کے اگینسٹ میں انہوں نے اپلیکیشن لگائی تھی، اس کو ریفیوز کر دیا، ان کو کلین چیٹ دے دی ایک طریقے سے، جس کے اگینسٹ میں پی ٹی آئی جو گورنمنٹ نے، بلکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو پارٹی ہے، وہ اب سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے جا رہی ہے. تو ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے کیا معاملہ ہے یہ؟
अपील पे क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड फॉर द वेरी काइंड वर्ड्स एज वेल। देखिए, हुआ इस तरह कि जब 63A का मामला शुरू हुआ तो पीटीआई ने सही से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से जो है वो इस चीज़ को कंसल्ट नहीं किया, उनसे एडवाइस नहीं ली। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 63A सिर्फ वोट डालने पे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ना डालने के ऊपर भी एप्लीकेबल है। और बज़ाहिर ये जो 24 अरकान थे जो अपोजिशन के साथ, उस वक्त की अपोजिशन और इस वक्त की हुकूमत के साथ मिल गए थे, उन्होंने वोट नहीं डाला, लिहाजा इनकी डिस्क्वालिफिकेशन पॉसिबल हो सकती थी। एब्सटेंशन के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन पॉसिबल है अगर पार्टी डायरेक्शन दे कि आपने इस कैंडिडेट को वोट डालना है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो उस वक्त कोई डायरेक्शन ही पास नहीं किया, और चूंकि डायरेक्शन ही पास नहीं किया तो उनके जितने भी सारे एमएनएस थे उनमें से किसी एक ने भी वोट नहीं डाला और वो सारे मैदान छोड़ के चले गए। तो अब प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है। देखिए, वो मुनहरिफ रुकन हो या फिर वो इस वक्त इमरान खान साहब खुद हो या फिर वो मोहम्मद अली खान हो या वो मुराद सईद हो या वो उमर अयूब हो, सद उमर हो, जितने इनके स्टॉल वोट्स हैं वो इस वक्त एक पोजीशन में है क्योंकि सारों ने एब्सटेन कर दिया और पार्टी की डायरेक्शन नहीं थी। आप अगर ये कहते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई करें एब्सटेंशन के ऊपर, तो मैं समझता हूं फिर पीटीआई के एमएनएस जितने भी हैं वो सारे डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। लेकिन उनकी ये आर्ग्यूमेंट सुपरफ्लुअस है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते चूंकि ना पार्टी ने उनको डायरेक्शन दी कि आपने खिलाफ वोट डालना है और ना उन्होंने वोट डाला, तो लिहाजा वो तो बच गए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पंजाब वाली सिचुएशन से। वहां पर जो एमपीएज हैं, चूंकि उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक राइवल कैंडिडेट के हक में वोट डाला, हालांकि पार्टी डायरेक्शन थी कि परवेज इलाही के लिए वोट डालना है, लिहाजा उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। लेकिन ये जो एमएनएज हैं, ये मैं अपनी आईनी कानूनी राय के मुताबिक, अपनी एक जो मेरी लिमिटेड सोच है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ ये बच चुके हैं। और वो फिर पीटीआई का एक तरीका है कि वो आइन के ऊपर पूरी तरह से कंसल्ट नहीं करते और इसी तरह ट्रे में रख के कोई डिसीजन दूसरी पार्टी को देते हैं। और जब इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है या सुप्रीम कोर्ट कल को डिसीजन लेगा तो फिर वो इंस्टीट्यूशंस को अटैक करेंगे, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आपके ख्याल में अगर वो अपील में भी जा रहे हैं तो बहुत कम चांस है उनको वहां से कोई रिलीफ मिले? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए जो आर्टिकल 63A है वो पार्टी डायरेक्शन के ऊपर वोट ना डालने के ऊपर आपको डिस्क्वालीफाई करता है। जब पार्टी डायरेक्शन ही मौजूद नहीं था और उन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो फिर देखिए वोट ना कास्ट करने पे भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है प्रोवाइडेड पार्टी का डायरेक्शन हो। जब पार्टी का डायरेक्शन ही नहीं था और पूरी पार्टी ने एब्सटेन कर दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन का उस सूरत के अंदर सवाल ही नहीं उठता। और देखिए सुप्रीम कोर्ट को जो अपील है 30 दिन के अंदर, वो खुद ही आर्टिकल 63 के अंदर ही है। उन्होंने फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर तो चीज़ों को नहीं देखना, उन्होंने सिर्फ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करनी है। और मैं समझता हूँ कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। वो एक लॉ के अंदर हम कहते हैं विदाउट देयर बीइंग अ गिल्टी माइंड एंड एन गिल्टी एक्ट देयर कैन नॉट बी एनी लाइबिलिटी। तो यहाँ पे शायद वो माइंड तो उनका जरूर मौजूद था क्योंकि उन्हें पता था नहीं भी देंगे तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे, लेकिन उनका जो एक्ट था जिसको आप एक्टस रियस कहते हैं कानून के अंदर, वो मौजूद नहीं था, यानी कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके वोट नहीं डाला। सर बड़ा ब्रीफली आपने समझाया। आमिर सजाद साहब, मैं थोड़ा सा आपकी हेल्थ के हवाले से बात कर लेता हूँ। ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट इनफर्टिलिटी सेंटर को आप ओन करते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन लोग इनफर्टिलिटी सेंटर में आ सकते हैं जिनको प्रॉब्लम है, इधर वो किस एज ग्रुप के आ सकते हैं, पहले तो ये बताइए हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा। जी, इलाज के लिए वो लोग आ सकते हैं जिनके यहाँ शादी हो गई है और बच्चे नहीं हो रहे उनके। तो इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 1 साल का है। पहले ये 2 साल का था, अब WHO ने इसे 1 साल का कर दिया। तो अगर शादी के 1 साल के बाद भी बच्चा नहीं हो रहा तो आपको किसी भी ऐसे हमारे जैसे सेंटर से फ़ौरन रुजू करना चाहिए और आके अपने टेस्ट कराने चाहिए। हम फ्री कंसल्टेशन ऑफ़र करते हैं और इसमें कोई फ़ीस नहीं ली जाती। शुरू में मुफ्त मशवरा दिया जाता है और ये इसीलिए किया जाता है कि लोगों को झिझक होती है। तो हम चाहते हैं कि लोग आएँ, लोग हमसे मिलें, अपने मसले का हल जो है वो सुनें और उसके टेस्ट करवाएं और देखें कि मसला है क्या। लोगों की उम्र निकल जाती है। फीमेल का एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि फ़ीमेल की जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी जो एग की जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती जाती है, वो ख़राब होती जाती है। और
اس کی وجہ سے پھر یہی ہوتا ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو فرٹیلائزیشن میں ایگ کی بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے میں یہی مشورہ دوں گا سب سننے والوں کو کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں. اگر انفرٹیلٹی کا کوئی بھی ایشو ہے اس کے اندر ٹائم بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے, تو وہ آئیں اور فوراً اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں. وداؤٹ اینی لیٹ دے کم ٹو یو. بالکل بالکل. اچھا, ردر دین کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ ٹوٹکے اور وہ کالے بابا اور ان چکروں میں زیادہ رہتے ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک بڑا اتھینٹک ادارہ موجود ہے ہمارے ملک میں, اور ماشاءاللہ پورے ملک میں آپ کی برانچز ہیں. جی, ہمارا ماشاءاللہ سے ہم لوگ 24 سال سے ہیں اس فیلڈ میں, اور ہماری 16 سے زیادہ برانچز ہیں پاکستان کے ہر بڑے شہر میں. اکراس پاکستان ہم لوگ موجود ہیں, اور ہماری جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر جتنی بھی ٹیکنالوجی آسٹریلیا, امریکہ, یورپ سے لے کے دنیا کا کوئی بھی آپ ملک لے لیں, اس کے اندر جو بھی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے ایڈوانسڈ, وہ پاکستان میں الحمدللہ ہمارے سب سینٹرز میں موجود ہے. دیٹس ویری گڈ. اچھا مسٹر ہلال حسن صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس وقت پی ڈی ایم جو آپ آگے حکومت کے اندر آئی ہیں, ابھی فردر کیا ان کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ ابھی پوری کیبنٹ جو ہے ماشاءاللہ لندن گئے ہوئے ہیں, نواز شریف صاحب سے ملے, تو وہاں کیا سر کوئی آٹا دال چینی کے ریٹ تو طے کر رہے نہیں, کوئی ڈیفینیٹلی کوئی ایسا پلان ہوگا, کوئی سیکریٹ پلان ہوگا جو سیکریٹ جگہ پہ میٹنگز ہو رہی ہیں؟ کیا کیا میٹنگز ہو رہی ہیں سر, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں, نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ لندن گئی ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی اراکین نہیں گیا, ہم نے ایبسٹین کیا ہے, کیونکہ بلاول صاحب کا یہی موقف تھا کہ میں یو کے سے ابھی ہو کے آیا ہوں, اور نواز شریف صاحب سے ان کی حالیہ ملاقات ہوئی تھی, اور ابھی 15 تاریخ کو بلاول صاحب کیونکہ ایز اے فارن منسٹر کراچی آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کا استقبال ہوگا, تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی بھی نمائندہ نہیں گیا. رہا سال کہ آپ کی ان کی کیا پالیسی ہے, دیکھیں پہلے ایک تھوڑی ہلچل کریٹ ہو گئی تھی کہ الیکشنز پہلے ہو رہے ہیں یا بعد میں ہو رہے ہیں, تو لوگوں میں ایک کشمکش تھی, پر اب میرے خیال سے وہ اب دم توڑ گئی ہے, کیونکہ اب ان کا یہی بیانیہ وہاں سے آ رہا ہے کہ الیکشن جنوری یا فیبرری میں ہوں گی, اور جو الیکشن ریفارمس ہیں ہم وہ پورے کریں گے. اور جو بھی دیکھیں, اگر نگراں سیٹ اپ بھی آئے گا فار انسٹنس, تو ان کے ساتھ IMF ڈیل نہیں کرے گی. وہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ ہو جو مضبوط ہو, طاقتور ہو. تو دیکھیں, شہباز شریف ہو یا نواز شریف ہو یا بلاول صاحب, آصف صاحب, یہ پارٹیز کچھ ایکسپیرینسڈ ہیں. لوگوں کی اوپینینز الگ ہو سکتی ہیں, پر میں جو سمجھتا ہوں پرسنل جو میری تھنکنگ ہے کہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں الیکشن ہو, تاکہ جو بھی یہاں پہ انفلیشن ہے, ان امپلائمنٹ ہے, اس کو تھوڑا ریڈیوس کر سکیں. تو اس لیے یہ گئے ہیں یو کے. باقی اگر آپ دیکھا جائے تو جو پالیسی ہے 3-4 منتھس میں واضح ہو جائے گی جب جون کا بجٹ پیش ہوگا. سر جنوری تک کیا کریں گے عوام, آپ یہ بھی تو بتائیے. چلیں لیٹ سپوز جنوری میں الیکشن ہوتا ہے, مان لیا ہم نے, تو بہت ٹائم ہے سر جنوری تک. نہیں, جنوری میں اصل میں دیکھیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان جب چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئی تھی تو انہوں نے خود کہا تھا کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ سینسس ہوں گے, ڈیلیمیٹیشن ہوگی. ابھی آپ کے پاس لوکل باڈی الیکشنز ہیں, ریفارمز بھی ہونے, کچھ ریفارمز بالکل. تو ہم چاہ رہے تھے کہ پہلے یہاں پہ لوکل سیٹ اپ ہو جائے, پھر جب ریفارمز ہوں گے پھر اس کے بعد ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز کا آتا ہے, اور جو ان کے جو عمران خان کی جو پالیسیز ہیں اس پہ بھی انہوں نے الیکشن کمیشن میں انکار کر دیا ہے کہ اوورسیز نہیں ووٹ دے پائیں گے. باقی یہ ہے کہ آپ اکنامیکل جو ڈاؤن فال ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ بہتری کے لیے ہم اس کے لیے کام کریں گے. ٹھیک ہے علی بھائی, آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال ہے, شہباز شریف صاحب ہیں یا ان کے صاحبزادے, ان کے خلاف کیسز ہیں, وٹ ایور جو بھی کیسز ہیں, FIA چارج فریم, اور ان کو عدالت نے کرنا ہے, آج بھی کیس تھا ان کے پاس. تو مجھے یہ بتائیں, ایز اے پرائم منسٹر, اب وہ پرائم منسٹر بن گئے یا چیف منسٹر بن گئے, تو ان کو کچھ ریلیف ملے گا یا اسی طرح ان کی کارروائی چلے گی جس طرح ایک عام پاکستانی کی, ایک عام آدمی کی کارروائی چلتی ہے عدالت میں؟ دیکھیں, پریزیڈنٹ اور گورنر کے خلاف جو ہے وہ کرمنل پروسیڈنگز کنٹینیو نہیں ہو سکتی, وہ ابیٹ کر جاتی ہیں اپ انٹل دا ٹائم دیٹ ہی ہولڈز آفس. لیکن پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے پاس یہ پروٹیکشن موجود نہیں ہے. پرائم منسٹر اور چیف منسٹر still has to faces
all the criminal trials just like a common Pakistani has to. इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो रीज़न है, ये कोई इतना, यानी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका रीज़न कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाउंडेशनल नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में रूटेड है. चूंकि वो जो प्रेसिडेंट या गवर्नर होता था, चूंकि वो रॉयल फैमिली का नुमाइंदा हुआ करता था और वो यहाँ पे आके चीज़ों को देखा करता था, लिहाजा वही प्रोटेक्शन जो यूके में रॉयल फैमिली को थी कि वो किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, वही हमारे प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब को भी है. आर्काइक है लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, आज तक चलती भी आ रही है. अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कभी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुबर्रा नहीं रहे. वो इसी तरह से फेस करेंगे जिस तरह एक कॉमन पाकिस्तानी फेस करता है. और अभी हमें देखने में नजर आ रहा है कि ये जो FIA की जो एक इंक्वायरी है, ये देखिए राजा साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि जिस वक्त PTI की हुकूमत थी वो भी इसको पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते रहे और कोई कन्विक्शन नहीं ले सके. और अब चूंकि नून लीग की हुकूमत आ चुकी है, कोalition हुकूमत है, लेकिन जाहिर है जो लीड है वो नून कर रही है, वो भी अब इसको पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं. और फिलहाल नजर ये आ रहा है कि FIA को कहा गया है कि बच्चा पैट डाउन, इजी हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है. तो और बल्कि जज साहब जो थे उन्होंने ये इस्तदा, उनकी C क्लास करने की जो इस्तदा थी उसको फारिग किया और उन्होंने कहा कि ट्रायल चलेगा, आप इंडिक्टमेंट के लिए बुलाएं, उसके बाद देखेंगे. तो मैं समझता हूं कि शायद ये सवाल एज अ कौम भी हमें अब अपने सियासतदानों से पूछना पड़ेगा कि क्या ये इदारे सिर्फ आपकी सियासत के लिए पिंग बॉल की तरह हमने यूज़ करने हैं, या अब ज़रूरी है कि इन इदारों को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे सकें. जो भी केस है हमजा शहबाज के ऊपर या शहबाज शरीफ के ऊपर, मैंने पूरा केस देखा हुआ है, यहाँ तक कि चलान भी मेरे पास मौजूद है. लेकिन अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि उसका जो फैसला है वो आप टीवी पे बैठ के जो मर्जी पार्टी करती रहे कि जी उस केस में कुछ नहीं है या वो ओपन एंड शट केस है, उसका फैसला पाकिस्तान की अदालत ने करना है. वो सिर्फ तब हो सकता है जब FIA इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगी. तो बड़ा जरूरी है कि इन इदारों को कम से कम थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी जाए. ठीक है अली ताहिर, आपसे दोबारा बात करते हैं बिटिंग छोड़ से ब्रेक. वेलकम बैक. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेहमानों के साथ में. आमिर सज्जाद साहब, आपसे दोबारा इनफर्टिलिटी के हवाले सवाल पूछना चाहता हूँ. अच्छा सर, कुछ लोग समझते हैं कि ये बड़ा कोई महंगा ट्रीटमेंट है, इस वजह से भी शायद वो अप्रोच नहीं कर पाते, तो इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए ज़रा. जी, इस बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ये ट्रीटमेंट कोई बाहर कराने जाता है तो इवन आप दुबई चले जाएं तो इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है वो 6 से 7 गुना ज़्यादा है. सिर्फ यहाँ से दुबई 1 घंटे दूर है. पाकिस्तान में इसकी हमारा जो सेंटर है डॉक्टर सज्जाद का, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर, सबसे इकोनॉमिकल कॉस्ट है. और इसके साथ हमारा एक ट्रस्ट भी है जो मेरी मदर हैं मिसेस रज़िया सज्जाद, वो रन करती हैं. हम, मेरे जो फादर हैं डॉक्टर सज्जाद, उनकी एक पॉलिसी है कि कोई भी पेशेंट अगर सेंटर आ गया है उसको हम मना नहीं करेंगे इस बुनियाद पे कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो इलाज नहीं करा सकता. तो हम उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और मेरी मदर उसे पर्सनली लुक आफ्टर करती हैं. और ऐसे जितने भी मरीज होते हैं उनकी हम खुद मदद भी करते हैं अपने फंड में से और उनका ट्रीटमेंट करा. ये एक बड़ा अच्छा मैसेज आपको मैं देना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के थ्रू कि कोई भी अगर फैमिली ऐसी है, वो समझती है कि वो नॉन अफोर्डिंग है और वो जाना भी चाहते हैं, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं. उनके लिए ओपन डोर्स हैं वहाँ पे. और ये सर बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं. मैं आला वसन साहब आपसे पूछना चाहूँगा, पूरी कौम इस वक्त जो हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है कुछ डिवाइड हो गई या सोच रही है या 2-3 हिस्सों में बट रही है या बांटा जा रहा है, अव्वल तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, एक कौम है, हम एक ही रहेंगे. क्या मैसेज देंगे सर पूरी कौम को, क्या वजह है सर ऐसी? देखें, वजह तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये हुकूमत गई है, यहाँ पे अब आ गए इमरान खान डॉक्ट्राइन. लोगों के दिमाग में अब ये चीज़ें आ गई हैं कि जो इमरान खान कहेगा सच है, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा. आप यकीनन लोगों की बातों और उनके जो एक्शंस हैं आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते. आप देखें कि मदीना पाक में क्या हुआ, वो जस्टिफाई था नहीं था. या कभी भी यहाँ पे कोई भी एंटी PTI हो तो वो तो डरता है, वो डरता है कि PTI वाले ऐसे हैं कभी किसी को कोई मार ना दे. मतलब वो इतना अनारकी फैला दी है उन्होंने कंट्री में, कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट तो है नहीं PTI में. पर मेरे ख्याल से लोगों पे अब सोचना चाहिए, बिलखुसूस यंगस्टर्स जो 60 to 70% कंप्राइज करती है हमारे पाकिस्तान नेशन की, उनको सोचना चाहिए कि वो पहले पाकिस्तान है फिर कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी. अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी. नौजवानों को गाइडेंस की भी ज़रूरत है. वो मैं समझता हूँ कि एक टीचर्स और पेरेंट्स उनको गाइड कर सकते हैं बेहतर. ऑब्वियसली हम भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं तो काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत है.
اگر یہ والا نوجوان اس کو نہیں پتا کہ جو ایکشنز کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے فیوچر, کیونکہ ان میں سے کوئی انجینئر بنے گا, ان میں سے کوئی سیاستدان بنے گا, ان میں سے کوئی ڈاکٹر بنے گا. یہاں پہ آپ اختلافات رکھیں, پر اگر وتھ جسٹیفیکیشن ہو. اگر آپ کہیں کہ نہیں عمران خان کوئی سازش ہے, تو آپ اس کو سازش کو پروو کر کے دیں نا. مطلب آپ کے پاس کوئی ایسی ڈاکیومنٹ نہیں ہے, آپ عوام کے سامنے لے کے آ نہیں سکتے, مجھے پتا ہے, پر جو ادارے ہیں وہ بھی تو نہیں کریں, وہ مداخلت کا ورڈ یوز کریں, انٹرفیرنس. مطلب انٹرفیرنس یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کوشش کی ہے انہوں نے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ پروو دیٹ از سازش. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہیں اتنے لرنڈ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ ان کا بھی رسپانسبلٹی لائی کرتی ہے کہ جو بھی ان کے فین فالوئنگ ہے ان کو یہ بات پہنچائیں کہ پاکستان کے اگر آگے بڑھنا ہے تو جو ہم سٹیزنس ہیں انہوں نے ایک پازیٹیو تھنک رکھنی ہے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. اگر ہم ایک ہی پارٹی کے لیے جان بھی قربان دے دیں گے تو یہ ایک ایموشنل سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ ہے, یہ ہم اس سے کھیل رہے ہیں جو لانگ ٹرم میں بہت کانسیکوینسز ہمیں بھگتنے پڑیں گے. ٹھیک ہے علی طاہر صاحب, آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں, ینگ جنریشن سے تعلق ہے آپ کیا میسیج دیں گے سر اس وقت نوجوان ہمارے, جیسے کہ ہلال وسان صاحب نے کہا کہ گائیڈنس کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, تو کون کرے گا سر کاؤنسلنگ ان کی؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ شروعات تو تربیت ہماری گھر سے اور ظاہر ہے جو ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں وہاں سے ہوتی ہے, پھر آگے دوستوں میں جاتی ہے. لیکن میں ذرا اس سے تھوڑی سی ایک اور براڈر بیسڈ بات کرنا چاہتا ہوں. میں اور ہلال بھی بڑے اچھے دوست ہیں. ہلال صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں اور میں اکثر پیپلز پارٹی پہ تنقید بھی کرتا ہوں, اور ٹاک شوز میں کبھی کبھار ہماری بحث بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم ٹاک شو سے باہر نکلتے ہیں, بیٹھ کے ساتھ چائے بھی پیتے ہیں, سموسا بھی کھاتے ہیں. تو یہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے اور یہ پالیٹکس کے اندر ہونی چاہیے. وہ جب مائک آن کر لیں. اچھا, آئی ایم سو سوری, مجھے نہیں پتا کہ وہ میرا کوشچن وہ ہے آپ سے کہ جیسے کہ ہلال وسان صاحب نے کہا کہ کون ہمارے نوجوانوں کی گائیڈنس کرے گا, کاؤنسلنگ کرے گا. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاؤنسلنگ ظاہر ہے گھر سے تربیت سے بھی منسلک ہے, رشتہ داروں سے بھی ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے بھی ہے, لیکن میں اس سے ذرا تھوڑی سی ایک براڈر بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ براڈر بات یہ ہے کہ ہلال از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. ہم جب ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں تو وہ چونکہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ دیتے ہیں. میں کئی دفعہ اس کے اوپر تنقید کرتا ہوں, کئی دفعہ ہماری بحث ہوتی ہے, لیکن پھر ہم آپس میں دوست ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, چائے بھی پیتے ہیں, سموسا بھی کھاتے ہیں, گپیں بھی لگاتے ہیں. تو یہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ پالیٹکس میں بھی ہوتی ہے. وہ اسپرٹ ہماری ختم نہیں ہونی چاہیے. مجھے جو نظر آتا ہے کہ میں چونکہ فیس بک پہ بڑا سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے کی کوشش کرتا ہوں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس نے آ کے مجھے, یعنی وہ ایک پی ٹی آئی کا وہ ایک ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ آ کے میری انٹیگریٹی پہ وہ سوال اٹھا دیتے ہیں, کئی دفعہ وہ مجھے انفرینڈ کر دیتے ہیں. اور یہ آپس میں دوستوں میں ایک یونیورسٹی میں ہو رہا ہے, یعنی ایک یونیورسٹی میں دو دھرے بنے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے ہیں, ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ اینٹی پی ٹی آئی والے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جن ملکوں میں ہو جاتا ہے ہمارے سامنے ہیں مثالیں. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں ساری مثالیں تو تمہارے سامنے ہیں, تم آنکھیں کھول کے دیکھو. تو عراق ہے, سیریا ہے, لیبیا ہے, اور اب یہ ہمارے ساؤدرن یہ شری لنکا میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے. وہ پولیٹیکل ڈفرینس کے اوپر ایک دوسرے کو گولیاں مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو بمبوں سے اڑا رہے ہیں. یہ آئی تھنک دس از دا ٹائم کہ ہمارے پولیٹیشینز ریئلائز پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن کو ادھر نہ لے کے جائیں. حالانکہ الحمدللہ ہمارے انسٹیٹیوشنز بڑے مضبوط ہیں, آرمی ٹاپ کی آرمی ہے دنیا کی, جوڈیشری بڑی مضبوط ایک جوڈیشل سسٹم ہے, اور وہ اس طرف کبھی جائے گا نہیں. لیکن پھر بھی میرا صرف ایک میسج اگر ینگ جنریشن کو ہوگا تو وہ یہ ہوگا راجہ صاحب کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کسی کی بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن پولیٹیکل ایفیلیشن کے اوپر اپنی پرسنل دوستیاں, اپنے پرسنل تعلقات اور اپنی پرسنل رشتہ داریوں کو خراب نہ کریں. ٹھیک ہے عامر بھائی, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی, میں بالکل ایک امپورٹنٹ میسج دینا چاہوں گا. دیکھیں, کہتے ہیں کہ جی نیا پاکستان, کہتے ہیں جی کہ پرانا پاکستان. تو میں قوم کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ نہ نیا پاکستان ہے نہ پرانا پاکستان ہے. پاکستان کو پاکستان رہنے دیں. جیسے کہ انہوں نے, علی نے بہت اچھی بات کی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اسی پاکستان میں رہنا ہے, اسی کے ساتھ جینا ہے, اور اسی کے ساتھ ہمیں مرنا ہے. اور ہمیں ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہیے, اور ہمیں ہمارے جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. تو پاکستان سے محبت کریں, پاکستان کے لیے سوچیں, اور اس کے لیے آگے بڑھیں. تھینک یو. بہت اچھی بات کی. میں عامر سجاد صاحب, بیرسٹر ہلال وسان, بیرسٹر علی طاہر, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں
میں پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ میرے تمام مہمانوں نے کہا کہ نیا پاکستان، پرانا پاکستان، پاکستان کو پاکستان رہنے دیں، پاکستان ہماری جان، ہماری شان. یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. پاکستان سب سے پہلے پاکستان. تو اپنا بہت خیال ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.